اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرو گے؟ قوم عاد عربوں کی ابتدائی نسل کی ایک قوم تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کم از کم 2000 سال پہلے یمن کے علاقے میں حجر موت کے آس پاس آباد تھی۔ یہ لوگ اپنی جسمانی طاقت اور پتھروں کو تراشنے کے ہنر میں مشہور تھے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی اور اپنی طاقت کے گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجے گئے اور انہوں نے اپنی قوم کو بڑی درد مندی سے سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں توحید کی تعلیم دے کر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننے کی تعلیم دی، مگر کچھ نیک طبع لوگوں کے سوا باقی لوگوں نے ان کا کہنا نہیں مانا۔ پہلے ان کو قحط میں مبتلا کیا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے، اگر اب بھی تم اپنی بدعمالیوں سے باز آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کی بارشیں برسا دے گا۔ لیکن اس قوم پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا اور وہ اپنے کفر و شرک میں بڑھتی چلی گئی۔ آخرکار ان پر ایک تیز و تند آندھی کا عذاب بھیجا گیا جو 8 دن تک متواتر جاری رہا، یہاں تک کہ یہ ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ اس قوم کا واقعہ موجودہ سورت کے علاوہ سورہ ہود، سورہ مومنون، سورہ شعراء، سورہ حامیم سجدہ، سورہ احقاف، سورہ قمر، سورہ الحاقہ اور سورۃ الفجر میں بھی آیا ہے۔ ان کے مختلف واقعات کی تفصیل انشاءاللہ ان صورتوں میں آئے گی۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر اپنا رکھا تھا کہنے لگے، ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم بے وقوفی میں مبتلا ہو، اور بے شک ہمارا گمان یہ ہے کہ تم ایک جھوٹے آدمی ہو۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ ہود نے کہا، اے میری قوم، مجھے کوئی بے وقوفی لاحق نہیں ہوئی، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ میں اپنے پروردگار کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر تم اطمینان کر سکتے ہو۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطہ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ بھلا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم تک پہنچی ہے جو خود تم میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ اور وہ وقت یاد کرو جب اس نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور جسم کی ڈیل ڈول میں تمہیں دوسروں سے بڑا چڑھا کر رکھا، لہذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ یہ لوگ اپنے قد و قامت میں اتنے لمبے چوڑے تھے کہ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان جیسی قوم کسی بھی ملک میں پیدا نہیں کی گئی۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔
انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم تنہا اللہ کی عبادت کریں اور جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں انہیں چھوڑ بیٹھیں؟ اچھا اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہمارے سامنے وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ ہود نے کہا اب تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور قہر کا آنا طے ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے مختلف بتوں کے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں، جن کی تائید میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی؟ بس تو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ چنانچہ ہم نے ان کو یعنی ہود کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ذریعے نجات دی اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ ڈالی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور مومن نہیں ہوئے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔